وعلى رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم. محترم و مکرم مرکزی ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب، نائب ناظم اعلیٰ کے پی کے محترم چودھری عرفان یوسف صاحب، نائب ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب محترم انجینئر رفیق نجم صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن پہاڑپور محترم جمشید علی قادری صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن پہاڑپور محترم عمر فاروق منہاجین صاحب، صوبائی جنرل سیکرٹری پاکستان عوامی تحریک کے پی کے ارشاد الہی کھوکر صاحب، تحریک منہاج القرآن کے صدر ڈیرہ اسماعیل خان محترم جمال احمد مرزا صاحب، محمد الطاف خان صاحب، جمال احمد مرزا صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل ڈیرہ اسماعیل خان، صدر منہاج یوتھ لیگ پہاڑپور محمد اویس صاحب، صدر پاکستان عوامی تحریک پہاڑپور محمد آصف سیگڑا صاحب، صدر منہاج یوتھ لیگ ڈیرہ اسماعیل خان محمد عرفان خان، صدر ایم ایس ایم ڈیرہ اسماعیل خان محمد آفتاب صاحب، صدر منہاج القرآن ویمن لیگ تحصیل پہاڑپور محترمہ طاہرہ گل صاحبہ، ناظمہ منہاج القرآن ویمن لیگ پہاڑپور محترمہ سعدیہ رشید صاحبہ،
صدر MSM پہاڑپور مدثر اسلم صاحب، علامہ رمضان توقیر صاحب، محترم علامہ مقبول احمد صاحب، دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین پر منعقد ہونے والے اس خوبصورت رحمت للعالمین کانفرنس میں پہاڑپور کے اور گرد و نواح سے تشریف لانے والے غیور، محبین، متوسلین، متعلقین، رفقاء وابستگان، بالخصوص ہماری وہ عظیم بہنیں، بیٹیاں اور مائیں جو آج کے اس اجتماع میں کثیر تعداد میں حاضر ہوئیں اور شرکت کر رہی ہیں، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ان نوجوانوں کو جو منہاج یوتھ لیگ کی قیادت کر رہے ہیں، جو مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی قیادت کر رہے ہیں، جو منہاج القرآن علماء کونسل کی قیادت ہے، اور مختلف مکاتب فکر سے تشریف فرما وہ ہستیاں جو اس سٹیج کی دائیں طرف اور سٹیج کی بائیں طرف تشریف فرما ہیں، اور جملہ مقتدر ہستیاں اور مہمانان گرامی ذی قدر جو آج کی اس کانفرنس میں تشریف لائے، میں ان سب کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ مختلف طبقہ زندگی کی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، نمائندگان تشریف لائے، انہیں بھی ویلکم کہتے ہیں۔ اور آخر میں میں منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن، DI خان اور پہاڑپور کی جملہ تنظیمات، عہدیداران، ورکرز، بہنیں، بھائی، نوجوان، منتظمین، منتظمات، معلمین، معلمات، جن کی رات دن کی محنتوں، کاوشوں، جہد مسلسل کے نتیجے میں آج ہم آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کر آپ کی زیارت کر رہے ہیں۔ پہاڑپور کی DI خان کی سرزمین، میں نے ہمیشہ حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی سے سنا ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبین کی سرزمین ہے، یہ عاشقوں کی سرزمین ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سچے دیوانوں کی سرزمین ہے۔ میں آپ کے اس خوبصورت اجتماع پر، استقبال پر، اس خوبصورت عظیم الشان اجتماع اور استقبال اور اہتمام پر دل کی عطا گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جس نسبت کے سبب، جس محبت وارفتگی اور تعلق کے سبب آپ یہاں آئے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد علماء کی
خطبہ کی، وائزین کی، دعات کی تشریف فرما ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کی تشریف آوری اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کانفرنس رحمت للعالمین کانفرنس میں شرکت کرنا آپ کے علاقے اور اہلیان پہاڑ پور کے لیے باعث امن بنائے، باعث سلامتی بنائے، باعث خیر بنائے، باعث رحمت بنائے، اور ہر طرح کی زحمت، مصیبت اور پریشانی اس علاقے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں ڈائریکٹ اللہ کی توفیق سے اپنے موضوع گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا آمینوا، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس سے قبل جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے محبت کا قاعدہ بتایا ہے۔ میں صرف اپنی ضرورت کے تحت جتنا حصہ آج کی گفتگو میں مطلوب ہے میں وہ بیان کر کے آگے چلوں گا انشاءاللہ تعالی، کہ اللہ رب العزت نے محبت کا اور ایمان کا ایک خوبصورت قاعدہ ان دو آیات کریمہ اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر آیات کریمہ میں مختلف مقامات پر قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان اقدس سے ان مؤمنین کو، محبین کو، متوسلین کو اور اپنی صحبت میں دن رات جم جم کے آپ کے چہرے کو تکنے والوں کو آپ کی صحبت سے مستفید و مستنیر ہونے والوں کو فرما دیں کہ اگر ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے یعنی دادا، باپ، اجداد، پھر تمہارے بیٹے اور بیٹیاں، تمہارے بھائی اور بہنیں، تمہاری بیویاں اور دیگر رشتہ دار، اللہ رب العزت نے یہ سارے رشتے گنوائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ادا کروائے۔ پھر فرمایا اور وہ جو مال جو تم ہر وقت کماتے ہو، بڑی محنت سے، بڑی تگ و دو سے جنہیں کماتے ہو، اور جس تجارت اور کاروبار کے نقصان سے بچتے رہتے ہو اور اس میں فکر مند رہتے ہو، اور وہ جو مکانات، وہ محلات
جو اپنی زندگی کی جمع پونجی سے بنا کر اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہو. احب الیکم، اب یہ اصل نقطہ ہے. اگر یہ سب کچھ اور اس سے بھی بہت زیادہ جن کو حاصل کرنے میں اپنی ساری زندگی خرچ کر دیتے ہو، 40 سے 60 سال زندگی کے یا اوسطاً 40-45 سال تم صرف یہ بنانے، کمانے، لگانے، پھر ان رشتوں کے ساتھ اپنی محبت، تعلق اور نسبت کے اس کنیکشن کو مضبوط کرنے میں زندگی بسر کرتے ہو، پھر تجارت میں، صنعت کاری میں، پھر اپنے کاروباروں میں، پھر دنیا کمانے میں جو لگے رہتے ہو اور اپنی جان سے بھی زیادہ اسے عزیز سمجھتے ہو، یہ سب کچھ فرما کر فرمایا محبوب اب انہیں خلاصہ عطا کر دیں. خلاصہ ایمان یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے میں منع نہیں آئی. یہ جو سب کچھ تم کرتے پھرتے ہو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی کہے کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر میں غاروں میں چلا جاؤں، جنگلوں میں چلا جاؤں، تو اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں محبوب آپ سمجھا دیں کہ یہ سب کچھ جائز ہے، یہ کریں. تجارت بھی حق، صنعت بھی حق، کاروبار بھی حق، روزگار کمانا فرض، حلال کمائی کے لیے تگ و دو کرنا بھی فرض ہے. بھئی کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے؟ پھر اپنے والدین کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا بھی حق ہے، درست ہے، تمہارے واجبات میں سے ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. پھر اپنی اولادوں کو جب نہ ہو تو دعائیں کرتے ہو، پھر گر گراتے ہو، بزرگوں کے پاس آتے ہو، وسیلے ڈھونڈتے ہو، ٹوٹکے کرتے ہو، پھر جب ہو جائیں تو پھر حسرت بڑی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہو، بڑی چاہت سے، بڑے پیار سے اپنی اولادوں کو بھر بھر کے دیکھتے ہو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یہ بھی تمہارا حق ہے، درست ہے. پھر اپنی ازواج، ان کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی میں اگر لگے رہتے ہو، ان کا خیال رکھتے ہو، ان سے پیار رکھتے ہو، اپنے خاندانوں کے لیے مہربان رہتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، یہ سب فرض ہے، واجب ہے، کرو. پھر گھر بناتے ہو، بناؤ. بھئی گھر نہیں ہوگا تو کہاں رہو گے؟ مال کماتے ہو، اس کی حفاظت کے لیے گوڈاؤن بناتے ہو، بناؤ، کوئی حرج نہیں. بھئی زندگی عزت کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو کہ کہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پر مجبور ہو جاؤ، درست بات ہے، میرے محبوب فرما دیں یہ بھی ٹھیک ہے. صنعت، تجارت، زراعت، کاشتکاری، جو بھی آپ کا شعبہ ہے اس میں لگو، محنت کرو، تگ و دو کرو، حلال کی کمائی کماؤ، پھر اس کے نتیجے میں جو منافع آئے اسے گھر بھی بناؤ، محلات بھی بناؤ، سب کچھ بناؤ، زندگی اچھی آسائش سے گزارو.
اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کسی نے پوچھا ہوگا محبوب پھر اپنے رب سے یہ پوچھ کے بتا دیں کہ پھر حرج کہاں ہے؟ یہ تو سب جائز ہو گیا، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا بھی جائز ہے، ہمارا حق ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے، اولاد سے، والدین سے، بزرگوں سے پیار محبت کرنا ہمارا حق ہے، جائز ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ محبت نہیں ہوگی تو خرچ کیسے کرو گے؟ محبت نہیں ہوگی تو دل کیسے لگاؤ گے؟ محبت نہیں ہوگی تو ان کی خاطر محنت کیسے کرو گے؟ تو اب عرض کیا یا رسول اللہ پھر فرما دیں کہ ہماری لمٹ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اب صحیح سوال کر رہے ہو کہ محبت کرو مگر اپنی لمٹ میں رہ کر کرو۔ محبوب فرما دیں کہ محبت کی لمٹ کیا ہے، لمیٹیشن کیا ہے؟ فرمایا لمیٹیشن یہ ہے کہ سب کچھ کرو، محبت بھی کرو، پیار بھی کرو، تعلق بھی استوار کرو، خدمت بھی کرو، وقت بھی صرف کرو، مگر ذہن میں رکھو کہ دنیا کی محبت الہی اور مصطفیٰ سے بڑھ نہ جائے۔ محبت کرو۔ ایک اہل عقیدہ کہتے ہیں محبت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک روز ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحیح حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو بوسہ دے رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو چومتے ہیں، مسکراہٹ جیسے جیسے چومتے ہیں آپ کا چہرہ اقدس مچلتا رہتا ہے۔ پھر سیدنا امام حسین علی مقام کو، امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، پھر مسکرا پڑتے ہیں۔ محبت بڑی نگاہوں سے کبھی ایک صاحبزادے کو دیکھتے ہیں، کبھی دوسرے صاحبزادے کو دیکھتے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی حاضر ہو گئے اور وہ بڑی تعجب کے ساتھ، حیرانگی کے ساتھ دیکھتے رہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دینے سے رک گئے، یا دل بھر گیا، یا پیار فرماتے فرماتے توقف فرمایا، وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کیا مجھے حسنین کریمین کو بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یا رسول اللہ میں نے تو آج تک اپنے بچوں میں سے کسی کو بھی نہیں چوما، بوسہ ہی نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی کبھی رحم نہیں ہوتا، یعنی جو پیار نہیں کرتا اسے بھی کبھی پیار نہیں ملتا۔ اب عرض کیا یا رسول اللہ حد کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ جو ساری محبتیں، نسبتیں، تمہارے ورلڈلی کنیکشنز جو میں نے گنوائے ہیں، خواہ تمہاری اولاد ہو، تمہاری ازواج ہو، تمہارے آبا ہوں، تمہارے اجداد ہوں، تمہاری نسبتیں ہوں، تمہاری صنعتیں ہوں، کاروبار ہوں، تجارت ہوں، محلات ہوں، اگر ان کی محبت کسی لمحے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ گئی تو پھر تباہی ہے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب اور حکم کا انتظار کرو۔ اتنی سخت وعید آ گئی۔ اب یہاں سے ہم اپنے موضوع کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حضرت صحابی سیدنا ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ، وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا. میں نے دوسری آیت پڑھی نا, اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی اولاد, اپنے والدین اور اپنے بچوں اور ارد گرد کے انسانوں اور رشتہ داروں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. یہاں اس کو اگلے لیول پر سمجھا دیا کہ ایمان والا بنتا کیسے ہے. اس کی پہلی سیڑھی پر کھڑا کر دیا. پھر آگے ایک روز, یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے, میں ابھی بیس بنا رہا ہوں, پھر آگے ہم واقعات کی طرف چلیں گے اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے, مگر ابھی میں نے اصل موضوع کی طرف آنا ہے جو آپ کو ابھی سمجھ آئے گی انشاءاللہ تھوڑی دیر تک. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قسمت جاگ اٹھی. بخاری شریف کی حدیث ہے اور حضرت عبداللہ ابن ہشام راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے دست اقدس میں لیا ہوا ہے اور آپ چل رہے ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے. اس دوران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ موقع بہت اچھا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے لطیف نظر آ رہے ہیں اور آج مزاج مبارک بہت خوش نما اور خوبصورت نظر آ رہا ہے. لطافت چہرہ اقدس پر مچل رہی ہے. انہوں نے سوچا کہ ایک سوال جو مجھے ایک عرصے سے تنگ کر رہا ہے, موقع اچھا ہے کہ آج میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دریافت کر لوں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خدا کی عزت کی قسم آپ مجھے کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے. یا رسول اللہ ابھی تک حق یہ ہے, سچ یہ ہے, اور اگر ہم سچ آپ کے سامنے نہ بولے تو کہاں بولیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کر وہ عرض کر رہے ہیں اور اندر کی بات کر رہے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ, ماجرا یہ ہے کہ میں ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں مگر اپنی جان سے بڑھ کر ابھی نہیں کرتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سنا اور فرمایا لا لا یا عمر, لا والذی نفسی بیدی, اے عمر جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, حتی اکون احب الیک من نفسک, اس وقت تک تیرا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہ کرو. اب یہاں پر دیگر روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر, ان کے دل پر نگاہ فرمائی, اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اپنا دست اقدس ان کے سینے پہ رکھا. رکھنے کی دیر تھی کہ سینہ کھل گیا, شرح صدر عطا ہو گئی. ایسے لگا کہ جیسے کوئی شے ان کے اندر داخل ہوئی ہو اور اندر کی کایا بدل ڈالی ہو. اسی وقت
یک زبان ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ فَإِنَّهُ الان، اب وہ کیفیت نصیب ہو گئی. پتہ چلا کہ دست اقدس مصطفیٰ کے لمس کی دیر تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر حضور کے دست اقدس رکھے جانے کی دیر تھی کہ وہ کھل گیا. وہ جو کیفیت ابھی کشمکش کے مرحلے سے گزر رہی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس نے وہ مرحلہ بھی طے کروا دیا. طے ہونے کی دیر تھی تو عرض کرنے لگے انہو الان یا رسول اللہ، اب وہ کیفیت نصیب ہو گئی. خدا کی عزت کی قسم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، آج یا رسول اللہ آپ میری اور عمر کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے. کائنات سے بڑھ کر تو تھے، مگر اس کا مطلب یہاں ایک بات سمجھ آئی، اگر بڑے بڑے بھی ہوں، بے شک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہر کسی کو کسی بارگاہ میں آ کر اپنی بندش کو ختم کروانا پڑتا ہے. کسی نہ کسی حضور کی بارگاہ میں انہیں آنا پڑتا تھا. کوئی مسئلہ لے کر آتا تھا، اپنے جداگانہ مسائل ہوتے تھے. کوئی روحانی بھوک میں مبتلا ہوتا تھا، تب بھی حضور کے در دولت پر آ جاتا تھا. کوئی روحانی طور پر پیاس میں شدت پیاس میں مبتلا ہوتا، تب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر آتا. کوئی باطنی قبض کا شکار ہوتا، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آتا. کوئی سمجھتا کہ میرا ایمان ڈگمگانے لگ رہا ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوں تو ایمان یہاں ہوتا ہے، اور جب میں اپنے گھروں کو واپس جاؤں تو ایمان یہاں آ جاتا ہے. تو حضرت حنظلہ ہوں تو کہیں نافق الحنظلہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ منافق ہو گیا. وہ گلی میں گزر رہے ہیں، مستند حدیث ہے. سیدنا ابو بکر صدیق، میں اگلی بات کرنے لگا، ابھی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا، اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ماجرا سنے. حضرت حنظلہ یہ کہتے ہوئے گلی سے گزر رہے ہیں، نافق الحنظلہ نافق الحنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، پکڑ لیا، اے حنظلہ بھائی کیا کہتے ہو؟ عرض کیا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا. آپ نے فرمایا بھئی ماجرا کیا ہے، کیوں سوچتے ہو؟ عرض کیا کہ بات یہ ہے، جب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان 7ویں آسماں کو چھو رہا ہوتا، اور جب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مقدسہ سے ہٹ کر اپنے کاروبار اور اپنی معمولات زندگی کی طرف لوٹتا ہوں، میرا ایمان نیچے گرنے لگ جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لمحے میں منافق ہو گیا. اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، حنظلہ بھائی تو نے تو میرے دل کی بات کر دی، میری بھی یہی کیفیت ہے. میں بھی شش و پنج میں کا شکار ہوں. ایک عرصے سے سوچ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ میں بیان کروں تو کیسے کروں. اے حنظلہ بھائی تو نے تو میرا مسئلہ حل کر دیا، آؤ دونوں چلتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پوچھتے ہیں حضور یہ کیا ہے. آپ دونوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنا مسئلہ پیش کیا، اور آقا علیہ السلام والسلام کے سامنے حضرت حنظلہ نے جب اپنا پرابلم اور مسئلہ پیش کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی تو ایمان ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا ایمان ہا کذا و ہا کذا،
کبھی ایمان اس لیول پر ہوتا ہے، کبھی ایمان اس لیول پر ہوتا ہے. یہ جو اپس اینڈ ڈاؤن رہتی ہیں یہی تو ایمان کی کیفیات ہیں. کبھی اچھی صحبت میں آ جاؤ تو ایمان کو جلا ملتی ہے تو وہ ہائیسٹ پیک پہ چلا جاتا ہے. کبھی دنیا داری میں واپس چلے جاؤ تو ایمان تھوڑا سا نیچے آنا شروع کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ اس کی مزید شرح کرتے وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر ایمان بھی ایسے ہے تو پتا چلا دل کی دھڑکن بھی تو ایسے ہے. اگر دل کی دھڑکن برابر ہو جائے تو فلیٹ ہو جائے تو انسان وہ خود برابر ہو جاتا ہے. اس کی تو روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے. جب دھڑکن رک جائے تو انسان ایکسپائر ہو جاتا ہے، وہ تو میت ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے. پتا چلا ایک لیول پر دھڑکن آ جائے تو انسان کی موت قریب ہو جاتی ہے. تو ایمان کی بات کیا کرنی؟ اگر ایک لیول پر ایمان رہے تو چاہت ختم، زندگی کا مزہ ختم، زندگی کا لطف ختم. پھر ایک شخصیت ملے تو ایک لیول کا ایمان ملتا ہے، اس سے اعلیٰ کوئی مل جائے تو اگلے لیول کا ایمان ملتا ہے، اس سے عرفہ کوئی مل جائے تو اگلے لیول کا ملتا ہے، اور اگر اس سے اوپر کوئی مل جائے تو اس لیول کا ملتا ہے. تو مجھے تو بات یہ سمجھ آئی کہ کسی نے نوح علیہ السلام کو دیکھا ہوگا تو اسے ایمان کا وہ لیول ملا ہوگا. کسی نے شیس علیہ السلام کو دیکھا ہوگا اسے ایمان کا وہ لیول ملا ہوگا. کسی نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہوگا اس کو ایمان کا وہ لیول ملا ہوگا. کسی نے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا ہوگا ایمان کا وہ لیول ملا ہوگا. کسی نے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عمران کو، ہستیوں کو دیکھا ہوگا، ان کے لیول کا ایمان ملتا رہا ہوگا. کسی نے حضرت زکریا کو دیکھا ہوگا اس لیول کا ایمان ملا ہوگا. سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا ہوگا اس لیول کا ایمان ملا ہوگا. اور کوئی تو چلتا چلتا 1000 سال سے انتظار کرتا کرتا زمانہ مصطفیٰ میں پہنچا ہوگا، جس کی نگاہوں نے چہرہ والضحیٰ دیکھا ہوگا. اس وقت ایمان نے کہا ہوگا مجھے بھی تو انتظار تھا کہ تجھے معراج مل جائے تو مجھے بھی معراج مل جائے. آج تیری نگاہوں کو معراج ملی کہ چہرہ مصطفیٰ ملا، مجھے ایمان کو معراج ملی کہ صورت مصطفیٰ نے مجھے جلا بخش دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر ایک اور روایت پیش کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کی مٹھاس بھی ضروری ہے. اب ہمیں پتا چلا، یہ روایت پیش کرنے لگا ہوں میں، اس کی روایت اور اس کی سند یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. پتا چلا ایمان روکھا نہیں ہوتا، ایمان ذائقے دار ہوتا ہے، ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے، ایمان کا فلیور ہوتا ہے. ایمان کوئی چکھے تو پتا چلتا ہے کیسا ہے. کسی کا ہو سکتا ہے ایمان میٹھا ہو، پھیکا ہو، کسی کا نمکین ہو، کسی کا کڑوا بھی ہو سکتا ہے. مگر بات یہ ہے حضور کا غلام ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو، چہرہ والضحیٰ کا دیوانہ ہو، حضور کا متوالا ہو، حضور کی صحبت میں رہتا ہو، اس زمانے میں ہو یا اس زمانے میں ہو، پر نگاہ مصطفیٰ کے سائے تلے رکھتا ہو، اس کا ایمان میرا وجدان کہتا ہے نہ وہ کڑوا ہو سکتا ہے نمکین ہو سکتا ہے، وہ میٹھا ہی رہے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکون اللہ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، کہ ایمان کی مٹھاس یہ ہے کہ تو ایک دوسرے کے تمام چیزوں کے مقابلے میں اے انسان، اے بندے، تجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر شے سے بڑھتی ہوئی دکھائی دے تو سمجھ لو تیرا ایمان میٹھا ہے.
اب یہاں سے جو میں پوائنٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں، جو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس طرح ہر ٹیلنٹ انہیریٹ ہوتا ہے، میری بات پہ اب غور کیجئے گا، علماء بیٹھے ہیں، آپ کے لیے بھی ایک لطیف بات عرض کرنے لگا ہوں، جس طرح ایک ٹیلنٹ انہیریٹ ہوتا ہے، کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو جو جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو انہیریٹ کی جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر باپ عالم تھا تو اکثر دیکھنے میں ملا کہ اولاد بھی علم کی رغبت رکھتی رہی۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ کتنا بڑا عالم تھا اور یہ کتنی بڑی عالم ہے، مگر وہ عالم ضرور ہوگی۔ پتا چلا کہ اس کے جینز میں، اس کے بلڈ میں، اس کے رگ و ریشے میں وہ علم سرایت کر رہا ہے۔ اگر باپ فقیہ تھا تو ہمیں ارد گرد ملتا ہے کہ آگے اولاد در اولاد در اولاد آگے فقہا کی وہ پوری فیملی ملتی ہے۔ پھر کبھی باپ قاری ہو تو آٹومیٹیکلی چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ اولاد بھی قاری القرآن بن جائے۔ باپ اچھا نعت خوان ہو، ثنا خوان ہو، ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ اکثر اوقات ان کی اولاد بھی اچھی نعت خوان بن جاتی ہے۔ باپ ڈاکٹر ہو، اولاد بھی زیادہ تر دیکھنے میں ملا کہ اولاد بھی ڈاکٹر بنتی ہے۔ باپ اگر موسیقار ہو، اولاد بھی موسیقار بنتی ہے۔ اولاد اگر باپ گلوکار ہو تو پھر اولاد بھی بن جاتی ہے۔ اگر وہ اداکار ہو تو کتنی مثالیں ہیں کہ اولاد بھی اداکار بنتی ہے۔ وہ سپورٹس مین ہو، اولاد بھی بنتی ہے۔ اگر وہ خطیب ہو، اولاد بھی بنتی ہے۔ وہ مبلغ ہو، یہ بھی بنتی ہے۔ وہ دائی ہو تو اولاد بھی بنتی ہے۔ اگر باپ کے اندر تجارت ہے، صنعت کاری ہے، تو نیچرلی بیٹا بھی تاجر بن جاتا ہے۔ جو خوبی اگر سائنسدان باپ تھا تو بیٹا بھی بنتا ہے، اور اگر علم دان باپ تھا تو بیٹا، اولاد، بیٹیاں آگے بن جاتی ہیں۔ یہاں تک تو طے ہو گیا۔ آپ تائید کرتے ہیں یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ آپ کے خاندانوں میں ہے ایسے یا نہیں؟ بعض کا ماں ڈاکٹر ہوتی ہے، بیٹی بھی ڈاکٹر بن جاتی ہے۔ باپ ڈاکٹر ہوتا ہے، بیٹے بھی ڈاکٹر کیا انجینئر ہوتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، اور وہ پھر آگے نسلن بعد نسلن وہ منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرا جو نقطہ ہے یہ بیان کرنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں، اگر باپ عاشق رسول تھا تو بیٹا بھی عاشق ہوتا ہے۔ اگر باپ حضور کا محب تھا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ بیٹا محب نہ ہو۔ اگر باپ کے اندر جس سطح کا ادب مصطفیٰ ہو تو اولاد میں بھی اسی سطح کی ادب مصطفیٰ ہوگا۔ اگر حضور کا کہ بارگاہ کا دیوانہ باپ تھا تو اس کی اولاد بھی دیوانی ہوگی۔ اگر حضور پر جان دینے والا باپ تھا تو ساری اولادیں، نسلیں، ساری زندگی حضور پر جان ہی دیتی رہیں گی۔ اب یہاں پر کوئی آپ سے کہے کہ اس کی قرآنی دلیل دیں، میں اب قرآن سے بھی ایک دلیل دینے لگا ہوں، اس کے بعد آگے چلوں گا اور پھر احادیث مبارکہ سے دوں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، بڑا طویل، میں واقعے میں سے صرف اتنا حصہ ہم سے ریلیونٹ ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، شکر کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں اچانک خضر علیہ السلام نے ایک زمین دیکھی اور اس پر دیوار تعمیر فرما دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئی، اس وقت اس حکمت کو نہ پا سکے۔ آپ نے بات میں پوچھا کہ حضور، خضر علیہ السلام، اے خضر یہ کیوں کیا؟ آپ نے اس کا جواب دیا، کانا تحتہ کنز لہما، اس دیوار جو ٹوٹ چکی تھی،
टूट फूट का शिकार थी, इसके नीचे यहां 2 नेक बच्चों का खजाना छुपा हुआ था। फिर कहते हैं वकाना अबूहुमा सालेहा, कि इन दोनों का जो बाप था वो बड़ा साले और नेक शख्स था। मैंने चाहा कि मैं इस खजाने को छुपा दूं ताकि ये बड़े होकर अपना हक ले सकें और उस खजाने को खुदा की राह पर खर्च कर सकें। तो मुझे हया आ गई कि नेक बाप के नेक बच्चे हैं तो मैं इनके खजाने को छुपा दूं। पता यह चला कि हां, अगर बाप नेक हो, साले हो, तो पोटेंसी ज्यादा होती है कि अगर औलाद में से कोई मेहनत कर दे तो बाप के रास्ते पर वो इजीली डेवलप कर सकता है। अगर बाप अल्लाह का वली था, साले था, अगर औलाद थोड़ी सी मेहनत करे तो जीन्स में तो आ गई, उसके रगो रेशे में भी सरायत कर रही है, घर के एटमॉस्फेयर में भी है, माहौल में भी है। आंखें खोलता है तो बाप तबीब नजर आता है, बंद करता है तो तब भी वो हकीम नजर आता है, चलता फिरता है तो वो उसे एक्सपीरियंस करते नजर आता है। तो पता चला कि इर्द गिर्द का माहौल भी उसको इस तरफ मायल कर रहा होता है कि वो नेकी की तरफ चला जाए, या उसके जीन्स में जो उसने इनहेरिट किया होता है, उसके खून के अंदर अदब होता है, मोहब्बत होती है, सालिहियत होती है, लिल्लाहियत होती है, इखलास होता है, तो वो उसे कायल कर देता है कि वो इखलास पर मबनी जिंदगी गुजारे। और अगर जो टैलेंट बाप में था वो इजीली अगर औलाद मेहनत करे तो वो उसमें मुंतकिल हो जाता है। अब मैं अगली बात करने लगा हूं कि 4 अब्दुल्लाह बड़े मशहूर हैं और वो चारों के चारों आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में अपना अंदाज जुदागाना रखते। एक अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं और वो किन के फर्जंद हैं? सैयदना अब्बास के है। दूसरे अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं, वो किन के फर्जंद हैं? सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। तीसरे अब्दुल्ला बिन जुबैर हैं, वो किसके फर्जंद हैं? सैयदना जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। और फिर चौथे सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल आस हैं, वो किसके फर्जंद हैं? सैयदना अम्र बिन अल आस के हैं। तो मैं सिर्फ मिसाल ये देता हूं कि अगर अब्दुल्ला इब्ने उमर हो, हज के लिए रवाना हो, मगर उस सफरे हज को सफरे इश्क बना रहे हैं, रवाना होते हैं, जिन जिन मकामात पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया वहां पड़ाव करते हुए चल रहे हैं। जहां आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी ने इंतजार किया, उस मकाम पर अपनी ऊंटनी रोक कर इंतजार कर रहे हैं। जिन दरख्तों के साए तले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सस्ताते रहे, उनके साए तले आकर खड़े हो रहे हैं। फिर जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें तो उनके आंखों से आंसू नदी की तरह बहना शुरू हो जाते हैं। जब नमाज का वक्त हो तो उन मकामात को ढूंढ ढूंढ कर 2-2 नफल पढ़ते जा रहे हैं। किसी ने पूछा, अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये माजरा क्या है? फरमाया, मुझे तो इससे कोई गर्ज नहीं कि क्या है, मैंने हुजूर को यहां नमाज पढ़ते हुए देखा, मैं तो हुजूर की अदाएं दोहरा रहा। फिर जिन जिन जगहों पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊंटनी बिठाई वहां ऊंटनी बिठा रहे हैं, जहां घुमाई वहां घुमा रहे हैं, जहां तवाफ करवा रहे हैं, कभी उसे मोड़ मोड़ कर उन जगहों पर मजबूर कर रहे हैं कि देखे। पूछा, माजरा क्या है? मैंने यहां भी हुजूर की ऊंटनी को ऐसे करते हुए देखा, मैंने बैठे हुए देखा, खड़े हुए देखा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां से हटते हुए देखा, मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये करते हुए देखा। उनसे पूछा कि ये अदाएं ऐसे क्यों कर रहे हैं? पता चला कोई और होता
تو اس کا انداز محبت اور ہوتا. ان کی محبت کا انداز ایسے یوں ہے کیونکہ یہ سیدنا عمر فاروق کے جو فرزند ہیں. حضرت محترم، یہ بات اسٹیبلش کرنے کے بعد میں جو بات کرنے لگا ہوں، آج کسی شخص کو دیکھیں، اس میں ادب دیکھیں، اس کے چلنے پھرنے، اس کی گفتار میں، اس کے انداز میں، اس کے کردار میں ادب دیکھیں، تواضع دیکھیں، عاجزی دیکھیں، نیکی دیکھیں، تقوی دیکھیں، اخلاص دیکھیں، تو ہم کہتے ہیں لگتا ہے کہ اس کے والدین اور اس کے آبا و اجداد بڑے نیک لوگ تھے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو نیکی ہے اگر وہ منتقل ہوتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق ہے، اسے 1000 سال ہی کیوں نہ گزر گئے ہوں، وہ 1000 سال بعد آنے والی نسل کو بھی منتقل ہوگی، اور 1000 سال بعد آنے والے کسی فرزند کو دیکھ کر کہیں گے لگتا یہ ہے کہ اس کی لڑی میں کوئی اللہ کا عاشق یا اللہ کے محبوب کا عاشق ضرور گزرا ہے. اب حضرت عمر بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے کفار نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام کی ریکی کرنے کے لیے، ان کے اعمال کا مشاہدہ کرنے کے لیے بھیجا اور کہا جاؤ دیکھو ان کا معاملہ، دیکھو کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. وہ کہنے لگا میں گیا دیکھتا ہوں کہ ان تنخم نخامتن، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام شہد کی مکھیوں کی مانند ایک جھرمٹ میں حضور کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے نظر آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی لواب دہن اپنے منہ مبارک سے نہ نکالتے تھے کہ کسی نہ کسی صحابی کے ہتھیلی میں وہ آ جاتا، وہ اسے ہاتھوں پر ملتا، پھر چہرے پر ملتا اور پھر پورے بدن پر ملنا شروع کر دیتا. پھر فرمایا فَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمَرَهُمْ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے تو وہ آپ کے حکم کی تعمیل میں لگ جایا کرتے تھے. وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو لگتا جیسے وہ جھگڑ رہے ہیں. ہر صحابی کی خواہش ہوتی کہ چہرہ اقدس سے مس ہوا پانی میری ہتھیلی پر گر جائے. پھر وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، آواز اونچی کر دیں. جب آپ گفتگو فرماتے تو اپنی آوازوں کو پست کر دیتے، ہمتن گوش ہو کر آپ کی گفتگو سنتے. پھر وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ أَن نَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، خدا کی عزت کی قسم میں نے ان صحابہ کرام کی محبت کا یہ انداز دیکھا کہ میں نے انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نگاہیں جما کر کبھی دیکھتے ہوئے نہیں، جما کر نہیں دیکھتے ہوئے دیکھا. پھر کہنے لگے میری قوم والو، اے کفار مکہ سنو، میں بڑے بڑے وفد لے کر دنیا کے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں. میں کیسر کے دربار پر بھی گیا، میں کسرا کے دربار پر بھی گیا. خدا کی عزت کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے سامنے ان کے درباریوں کو اس طرح ادب کرتے نہیں دیکھا جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو حضور کی بارگاہ میں غلامی بجا لاتے ہوئے دیکھا. اب میں یہ بات کر کے ایک واقعے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مبارک سے
1000 साल कब्ल का जमाना है। 1000 साल कब्ल का जमाना है। एक यमन का बादशाह था, उसका नाम तुब्बा अल हिमयरी था। उसका नाम तुब्बा अल हिमयरी था। वो 5 बड़े बादशाहों में से, ताकतवर बादशाहों में से एक बादशाह था। जैसे कैसर ताकतवर था, जैसे किसरा ताकतवर था, इसी तरह वो तुब्बा अल हिमयरी भी ताकत में किसी से कम नहीं था। वो जहां जाता फतुहात करता चला जाता। जिस इलाके को फतह करता, वहां के मुअज़्ज़ज़ीन शहर को, उलमा को, फुक़हा को, दानिशमंदों को अपना मुशीर बनाता चला जाता और फिर अगले शहर की तरफ रवाना हो जाता। इस वाक़े को इमाम अबू साद नेशापुरी अपनी किताब में नकल करते हैं, इमाम सयूती नकल करते हैं, इमाम कुर्तुबी नकल करते हैं, इमाम नववी नकल करते हैं और इमाम नेशापुरी शरफुल मुस्तफा में नकल करते हैं। अब उसका मामूल यह था कि वो जहां जाता वो अपनी फौज के साथ उस शहर को फतह करता चला जाता। एक रोज उसने अरब की तरफ रुख किया और अपने साथ 4000 उलमा, फुक़हा, दानिशमंदों के काफिले को ले लिया मुशीर के तौर पर। 1,33,000 उसके घोड़सवार थे और 1,13,000 उसके सिपाही थे। जिस शहर में वो पड़ाव करता, वहां के शुरफा और मुक्तदिर शख्सियात को और चोटी के ज़ुआमा और उलमा को अपना मुशीर बनाता चला जाता। उसको अपनी ताकत पर, उसको अपनी फौज पर बड़ा तकब्बुर था, घुमंड था। यहां तक के सफर करता करता वो मक्का के शहर में आ पहुंचा। वहां आकर मुताज्जिब हुआ, देखता है कि मैं जहां भी जाता हूं वहां के रहने वाले बड़े जोश व खरोश से मेरी इज्जत करते हैं, मेरे रोब में आ जाते हैं, मेरी ताकत के सामने ज़ेर हो जाते हैं, मेरे सामने सर तस्लीम खम कर देते हैं। जब मक्का मौज़मा की वादी में आया, कहता है इनको क्या हुआ, ये किस घुमंड का शिकार हैं? मैं इतनी बड़ी फौज, इतने सिपाही, इतनी ताकत, इतना बड़ा लश्कर, इतना मालो असबाब लेकर आया हूं, लगता है इन्हें तो किसी शय की हाजत ही नहीं। एक घर बनाया हुआ है, काबतुल्लाह को देखता है कि घर बनाया हुआ है, उसके इर्द गिर्द तवाफ कर रहे हैं, सैकड़ों बुत सजाए हुए हैं, उसकी इबादत में लगे हुए हैं। उसने अपने वजीर अमारीसा को बुलाया, उसे कहा वजीर मालूम करके बताओ कि इनका माजरा क्या है, मामला क्या है। वो कहने लगा ये हिजाज की सरजमीन है, ये मक्का की सरजमीन है, ये एक ऐसी सरजमीन है कि यहां के लोग अपने मिजाज में, तबीयत में बड़े मुख्तलिफ हैं। उसने पूछा क्यों? कहते हैं इनका अपना एक घर है, इनके अपने हाथ से तराशे हुए बुत हैं, ये किसी से कुछ नहीं मांगते, इनके अपने लात हैं, इनके मनात हैं, ये अपना काबा और घर बनाकर सजाकर इसी से मांगते हैं।
نہ وہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں، نہ کسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، بلکہ وہ اس کعبہ کے مجاور کہلاتے ہیں، انہیں کسی شے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے دل ہی دل میں نیت کر لی، کہنے لگے انہم قوم عربیون جاہلون لا یعرفون شیئا، یہ عرب کے جاہل لوگ ہیں، یہ کچھ اور نہیں جانتے، یہ بدو لوگ ہیں، ان کو ڈیل کرنے کے لیے نفسیات اور چاہیے۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ اگلے دن میں اپنی فوج کے ساتھ جاؤں گا اور ان کا کعبہ منہدم کر دوں گا، میں تباہ و برباد کر دوں گا، میں ان کے مردوں کو قتل کر دوں گا، ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ ارادہ کرنے کی دیر تھی کہ اچانک اس کی آنکھوں سے، اس کے کانوں سے، اس کے ناک سے اور اس کے منہ سے ایک بدبودار پیپ سی نکلنی شروع ہوئی۔ وہ اتنا تعفن پھیلنا شروع ہوا کہ اس کے وزراء، قبراء، زعماء، حکماء میں سے اور اطباء میں سے کوئی شخص بھی اس کی صحبت میں آنے کے قابل نہ رہا۔ وہ پریشان ہوا، اس نے بڑے بڑے اطباء، ڈاکٹرز بلوائے، وہ بے بس ہو گئے۔ کچھ علماء بلائے، ان میں سے ایک عالم اس کے مشیر اور وزیر کے پاس آ کر کہنے لگا اگر میں اپنی جان کی امان پاؤں تو تم سے علیحدگی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اماریسا اس وزیر سے کہنے لگا کیا تم بادشاہ سے پوچھ کر بتا سکتے ہو؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ دنیاوی بیماری نہیں، یہ اوپر سے اتری ہے، کوئی اس کی نیت میں کوئی خرابی ضرور تھی کہ اس کی پکڑ یہاں سے نہیں، اس کی پکڑ اوپر سے ہوئی ہے۔ وہ آسمانی کتب کے علماء بھی تو ان میں تھے، دیگر زبور کے، انجیل کے علماء بھی اسی کی فوج میں تھے، ان زعماء میں سے تھے۔ ان میں سے نیک شخص کہنے لگا مجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ اسے کہنے لگا اے تبا، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تیری نیت میں اس کعبۃ اللہ کے متعلق کوئی خرابی تو نہیں آئی؟ وہ ہل گیا، پریشان تھا، بے بس تھا، کہنے لگا ساری زندگی میں بے بس نہیں ہوا، بیمار ہوا، علاج ہو گیا، کوئی تو بیماری ایسی ہے جو لا علاج ہو گئی۔ وہ کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا؟ کہنے لگا کل میں نے ارادہ کیا تھا کہ آج اٹھ کر فوج لے جا کر اس کعبے کو تباہ کر دوں گا اور یہاں طواف کرنے والوں کو قتل کر دوں گا اور ان کی بیویوں کو، بچوں کو قیدی بنا کر لے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا پھر بات یہی ہے، اسی کی پکڑ میں آئے ہو، اسی کعبۃ اللہ والے رب نے تمہیں اپنی پکڑ میں لے لیا۔ اس نے کہا جب حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو کہوں گا کرو گے؟ اس نے کہا کروں گا۔ اس نے کہا توبہ کرو، وہ تائب ہو گیا۔ اس نے کہا اس رب کے پر ایمان لے آؤ، ایمان لے آیا۔ اس نے کہا اسو اپنا رب مانو، انہوں نے کہا مان لیا، اور پھر دین ابراہیمی پر قائل ہو گیا، رب کو رب مان لیا۔ پھر ارادہ کیا کہ اب میں رکوں گا نہیں، جب میرا رب بھی یہی، میرا کعبہ بھی یہی، میرا دین بھی دین ابراہیمی، تو تاریخ انسانی میں پہلا وہ بادشاہ ہوا جس نے خوبصورت ترین کعبہ کا ستارے کعبہ یعنی غلاف کعبہ بنایا اور اپنے ہاتھوں سے چڑھوایا۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہوتا ہوتا یثرب کی سرزمین پر پہنچا۔ وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ سوائے ایک کنویں کے
اور ایک چشمے کے کوئی کچھ اور ہے ہی نہیں، نہ سبزہ ہے، نہ آبادی ہے، نہ لوگ ہیں، نہ پینے کا کوئی سما ہے، نہ سیرابی کی کوئی سبیل ہے، وہ پڑاؤ لگا کر ایک ہی چشمہ تھا، اس چشمے کے ارد گرد آ کر بیٹھ گیا۔ اس چشمے کے ارد گرد آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد وہاں کچھ عرصہ رہا۔ جب وہاں سے روانہ ہوا تو اس کی فوج میں موجود 4000 علماء میں سے، حکماء میں سے، زعماء میں سے اور دیگر آسمانی کتب کے علماء موجود تھے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے کے وقت کی خبر بھی رکھتے تھے، نبی آخر الزمان کی نشانیوں کے عارف بھی تھے، حافظ بھی تھے۔ انہیں پتا تھا کہ کعبۃ اللہ کے شہر میں پیدائش ہوگی اور یثرب کی سرزمین پر ہجرت کر کے آئیں گے۔ اس کی صورتحال سے سمجھ گئے کہ کعبہ سے سفر کر کے اتنے کلومیٹر بعد پہنچیں گے تو یثرب آئے گا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ سرزمین ہے جن کا چرچا زبور میں، تورات میں، انجیل میں پڑھتے رہے۔ پتا چل گیا کہ نبی آخر الزمان کے ہجرت گاہ یہی ہے، جس یثرب کو وہ مدینہ بنانے والے ہیں، مدینہ مصطفیٰ یہ ہے۔ انہوں نے ارادہ کر لیا، تیز گرم کر دیں۔ انہوں نے ارادہ کر لیا اب بادشاہ ہمیں مارے تو مارے، قتل کرے تو قتل کرے، جلائے تو جلائے، اب ہم اور ہماری نسلیں یہی آباد ہو جائیں گی۔ اب ہمارا جینا مرنا اس یثرب کی سرزمین پر ہوگا۔ شاید ہماری زندگیوں میں ہم اپنی آنکھوں سے وہ چہرہ دیکھ لیں اور نبی آخر الزمان کے امتی بن جائیں، اور اگر ہم نہیں تو شاید ہماری اولادوں کی زندگیوں میں وہ آئیں اور وہ ان کے امتی بن جائیں۔ علماء نے ارادہ کر لیا اور کر کے کہا کہ اب اے اماریسا، اب جو مرضی ہو جائے، ہم یہاں سے جانے والے نہیں۔ اگلے دن بادشاہ نے پڑاؤ کرنے کے بعد جانے کا ارادہ کیا، دیکھتا ہے کہ وہ 400 علماء ڈٹ گئے۔ پوچھتا ہے اماریسا ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کسی ہستی نے آنا ہے جس کے انتظار میں، جس کے استقبال میں انہوں نے رکنا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے تو بتاؤ وہ ہستی کون ہے؟ ہائے ہائے۔ پھر وہ کہنے لگے، علماء جمع ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ ہاں، کہ نبی آخر الزمان کی ولادت اس شہر میں ہونے والی ہے جس کو تم تباہ کرنے والے تھے۔ اے بادشاہ سچ سننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ جو تمہیں بیماری لاحق ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تم نے ارادہ کیا تو اسی نبی آخر الزمان کے واسطے سے خدا نے تمہیں بیماری میں لاحق کر دیا، اور جب تم نے توبہ کر لی تو اسی نبی آخر الزمان کے واسطے سے تمہیں شفا مل گئی۔ اب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ نبی آخر الزمان وہ اس سرزمین کو اپنی ہجرت گاہ بنانے والے ہیں، اسے یثرب سے مدینہ بنانے والے ہیں، اور ان کا نام یقال لہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ آئیں گے تو انہیں محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا جا رہا ہوگا۔ وہ امام الحق بھی وہ ہوں گے،
صاحب عصا اور صاحب اونٹنی والے بھی وہی ہوں گے. جب وہ یہاں آئیں گے ایک ہاتھ میں اونٹنی ہو, ایک ہاتھ میں عصا ہوگا, اور وہ اونٹنی پہ سوار ہوں گے, وہ امام برحق ہوں گے, وہ نبی آخر الزماں ہوں گے, وہ صاحب القرآن والقبلہ ہوں گے, وہ قرآن اور قبلہ کے بھی صاحب وہی ہوں گے, صاحب اللواء والمنبر بھی ہوں گے, صاحب القول لا الہ الا بھی وہی ہوں گے, اور مولدہ بمکہ, ان کی پیدائش کی جگہ مکہ ہوگی اور ان کی ہجرت کی جگہ ہاں ہونا یہ زمین ہوگی. یہ کہہ کر بادشاہ رک گیا, کہنے لگا تمہیں وثوق ہے؟ اس نے کہا ساری زندگی اپنی کتابوں میں یہی پڑھتے آئے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا, کہ بادشاہ نے ایک حکم دے دیا, پھر میں بھی یہی رکوں گا. ایک مہینہ بلکہ ایک سال رک گیا. اس نے ایک سال کے پڑاؤ کے دوران 400 گھر بنا دیے. وہ 400 علماء تھے, اس نے 400 گھر بنا دیے. پھر اپنی لونڈیوں کو, خادماؤں کو آزاد کر کے کہا ان سے شادی کر لو, یہ تمہاری ازواج ہو جائیں گی, تاکہ اس نبی آخر الزماں کا انتظار کرنے کے لیے تمہاری نسل در نسل در نسل اتنی تیاری ہو کہ ان کے زمانے میں تمہارا بیٹا ان کی زیارت کر رہا ہو. پھر ان کے لیے اموال اور اسباب پیدا کر دیے تاکہ جب وہ آئیں تو ان کی مدد کرنے والا کوئی ہو. پھر اس نے 400 گھروں میں کے بعد ایک خوبصورت گھر بنایا. ہائے ہائے, اس نے کہا یہ وہ گھر, میرے علماء گواہ رہنا, میں تمہیں ایک خط دے رہا ہوں اور ایک گھر دے رہا ہوں. یہ گھر میں نے بڑی محبت سے, بڑی چاہت سے, بڑے پیار سے بنایا ہے. یہ محل اس لیے بنا رہا ہوں کہ جب وہ نبی آخر الزماں آئے انہیں کہنا کہ وہ طبع آپ کا پہلا مومن تھا کہ آپ کے آنے سے 1000 سال پہلے آپ پر ایمان لا چکا تھا. یہ طبع آپ کا وہ عاشق تھا کہ ابھی عاشقوں نے کیا عشق کیا ہوگا جو 1000 سال پہلے اپنے عشق کی بنیاد پر یہ گھر آپ کو بنا کر دے جا رہا ہے. پھر کہا کہ یہ خط میری نسل تیری نسلوں میں سے جس نسل کے دور میں وہ نبی آخری زمان آئیں تو انہیں میرا یہ خط محبت کے ساتھ پکڑا دینا ہے. انہیں کہنا آگے سنیں, عاشقوں کی بات اور ہے, میں اپنے پوائنٹ پہ رکنا چاہتا ہوں اور آنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. غور سے سنیے گا, اس کے بعد ختم کریں گے. اس نے خط بھی ان علماء میں سے جو 400 علماء کا جو سربراہ تھے, جو ان کے ہیڈ تھے, جو سب سے بڑے عالم تھے, ان کے ہاتھ میں خط پکڑایا اور ان کے ہاتھ میں اس گھر اور اس محل کی چابیاں پکڑائیں. اس نے کہا کہ جب وہ نبی آخر زمان آئیں اور آپ کی نسل میں سے آپ کا فرزند ہو, اسے کہنا کہ یہ خط جا کر میرے محبوب کو دے دینا اور کہنا ہے محبوب ابھی تو کسی کو محبت کی بھی خبر نہ تھی, میں 1000 سال پہلے آپ سے ایمان بھی لا چکا ہوں, آپ کا امتی بھی بن چکا ہوں, آپ کا کلمہ بھی پڑھ چکا ہوں اور آپ کا عاشق بھی بن چکا ہوں, آپ کا گھر بنا کر دیے جا رہا ہوں, آپ آئیں اسی گھر میں ٹھہریں تو میری روح کو خوشی ہوگی. وہ خط لکھ کر تھما دیا. اس خط کا متن کیا تھا؟ اما بعد یا محمد, لفظ سنیے, انی آمنت بک, اے محمد مصطفیٰ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں. اے صحابیوں, آپ نے حضور کو دیکھا تو ایمان لائے. اس طبع الحمری ہمری کے ایمان کو دیکھیں, ابھی حضور کو دیکھا نہیں, حضور کو اپنی
اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، زیارت نہیں کی، زمانہ بھی نہیں پایا، معجزات بھی نہیں دیکھے، آپ نے کمالات بھی نہیں دیکھے، اوصاف بھی نہیں دیکھے، کتابیں بھی نہیں پڑھی، صرف ایمان بالغیب ہے، سنا ہے کہ ایک محبوب سبحانی آنے والے ہیں، ایک سیاح لامکاں آنے والے ہیں، سید الکونین و ثقلین آنے والے ہیں، جن کے لیے کعبہ بنا، جن کے لیے مکہ بنا، جن کا پیدائشی شہر مکہ تھا، جن کا ہجرت والا شہر مدینہ ہوگا، وہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے، لکھتا ہے، آمنت بکا یا محمد۔ ہائے ہائے، میں اب آپ کو ایک اور بات بتانے والا ہوں۔ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، کوئی کہتا ہے یا محمد کہنے والا جائز ہے۔ بھئی جائز کی بات تو بات کی ہے، شریعت کی بات تو بات کی ہے، حضور کا دور بھی بات کا ہے۔ یا عقیدہ دیکھیں، ابھی حضور سے ملا نہیں، یا محمد پہلے کہہ رہا ہے، یا محمد پہلے کہہ رہا ہے۔ فرمایا جو ملے ان کا عقیدہ کیا عقیدہ ہے، میں تو حضور کو تکے بغیر یا محمد کہہ کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کہتا ہے آمنت بکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر آمنتو ایمان لے آیا، لاؤں گا نہیں یہ نہیں کہا، لے کر آؤں گا نہیں، سمجھ لیں کہ میں آپ کا مومن ہو گیا نہیں، کہا آمنتو بکا، میں ایمان لے آیا۔ پھر کہتا ہے وَبِی کتابی کا، جس کتاب نے ابھی آنا ہے، تو باقی نگاہوں نے وہ کتاب نہیں دیکھی، مگر یقین اتنا ہے کہ وہ سچی کتاب اتنی ہوگی کہ اس جیسی کوئی کتاب نہ ہوگی، میں اس کتاب پر بھی ایمان لے آیا۔ الذی انزل اللہ علیک، جو اللہ آپ پر نازل کرے گا، وہ تباہم یدی یا محمد، پہلے سے اس کتاب پر ایمان لے آیا۔ وَأَنَا عَلَى دِینِک، اگلی بات سنیں، 1000 سال تک ہر کوئی دین ابراہیمی پر قائم ہے۔ وہ ایمان لایا تو دین ابراہیمی پہ لایا، ابھی عرصہ باقی ہے، ابھی عرصہ باقی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ علی دینک، میں آپ کے دین پر 1000 سال پہلے آ گیا، وہ سنتک، اور آپ کی سنت کو پہلے اپنا لیا۔ اب میں نے بڑی مستند کتابوں کا حوالہ دے دیا، امام نووی سے لے کر، امام قسطلانی سے لے کر، اور امام قرطبی سے لے کر، اور امام نیشا پوری سے لے کر۔ اس کے بعد بھی کوئی حوالہ چاہیے؟ وہ سنت کسے کہتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو سنت کہتے ہیں۔ ادا ہو تو سنت ہے، یا اداؤں سے پہلے اسے سنت کہتے ہیں؟ اس کا عقیدہ دیکھیں، وہ کہہ رہے حضور جو آپ فرمائیں گے وہ آپ کی سنت ہوگی، جو بعد میں فرمائیں گے اس پہ ایمان میں پہلے 1000 سال پہلے لا رہا ہوں۔ محبوب جو آپ کی احادیث ہوں گی، جب آپ فرمائیں گے تو حدیث بنے گی، کوئی قولن ہوگی، کوئی فعلن ہوگی، کوئی تقریرن ہوگی، کوئی دیکھ کر مانے گا، میں بن دیکھے ان حدیث کو بھی مانے جا رہا ہوں۔ بِكُلِّ مَا جَاءَ مِن رَبِّكَ، ہر وہ نعمت جو اپنے رب سے آپ کو ملی، جس کے ساتھ آئے میں اس کو بھی مان کے جا رہا ہوں۔ من شرائع الایمان والاسلام وانا قبلت ذلك، میں نے آپ کی شریعت پر بھی ایمان لے آیا، آپ کے اسلام پر بھی ایمان لے آیا۔ اب اسلام کا نام بھی پہلے سے وہ لے رہا، آپ کے اسلام پر ایمان لے آیا، آپ کی کتاب پہ ایمان لے آیا، آپ کی ملت پہ ایمان لے آیا، شریعت پہ لے آیا، احادیث پہ لے آیا، سنت پہ لے آیا، اداؤں پہ لے آیا۔ آپ عاشق جو ہو گیا۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو بن دیکھے محبت کرے تو وہ اصل عشق ہے، دیکھ کر محبت کی اظہار کیا تو کیا کیا۔ پھر کہتا ہے اس کے بعد وَإِلَّمْ أَدْرِكَ، یا رسول اللہ اگر میں آپ کا زمانہ نہ پاؤں اور آپ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں، فَاشْفَعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
یا رسول اللہ مجھے اپنی امت میں شامل کر لیں، بے شک میں آپ کی زمانہ نہ پا سکا، مجھے اپنی شفاعت کی چھتری تلے جمع فرما لیں، بے شک میں آپ کا زمانہ نہ پا سکا۔ اگر زمانہ پا لوں تو ٹھیک، اگر آپ کے زمانے سے پہلے دنیا سے چلا گیا، یا رسول اللہ وعدہ کرنا اور وعدہ کیجئے کیا کہ اپنی شفاعت کی چھتری تلے اس تبع حمیری کو بھی جمع کیجئے گا۔ وَلَا تَنْسَا، یا رسول اللہ مجھے بھولیے گا مت۔ ہائے ہائے ہائے، فَإِنِّي مِنْ أُمَّتِكَ الْأَوَّلِينَ، یا رسول اللہ میں آپ کی پہلی امتوں میں سے ہوں اور آپ کو مان کر جا رہا ہوں۔ وَبَايَعْتُكَ، اوئے ہوئے سبحان اللہ، یا رسول اللہ آپ پر بیعت بھی کر رہا ہوں، قبل مجیئک، آپ کے آنے سے پہلے 1000 سال پہلے آپ پر بیعت بھی کر کے جا رہا ہوں۔ کل کو کوئی فرشتہ مجھے پکڑ نہ لے کہ تو نے حضور کی بیعت کی تھی، میں یہ تو کہوں گا بیعت کر کے خط لکھ کر حضور کو دے آیا تھا۔ وَقَبْلَ إِرْسَالِ اللَّهِ إِيَّاكَ، واضح سنیں کہ ابھی اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھی نہیں بھیجا، میں اس سے پہلے آپ کے دست اقدس پر بیعت بھی کر رہا ہوں، ایمان بھی لا رہا ہوں، آپ کا امتی بھی بن رہا ہوں۔ وَأَنَا عَلَى مِلَّتِكَ، میں آپ کی ملت پر قائم ہوں۔ وَمِلَّتِ سَأَكُونَ نہیں کہا، وَأَنَا عَلَى مِلَّتِكَ، میں آپ کی ملت پر ہوں یا رسول اللہ۔ وَمِلَّتِ ابراہیم، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں، خلیل اللہ جو اللہ کے خلیل ہیں۔ وَخَتَمَ الْكِتَابَ بِالذَّهَبِ، پھر سونے کی مہر سے اس پہ اپنی سٹیمپ بھی لگا دی، تبع الحمیری کی۔ اب یہ کہنے کے بعد اب جو بات سنانے والا ہوں وہ یہ، پھر دور گزرتا چلا گیا اور پھر تاریخ بتاتی ہے، دور گزرتا چلا گیا پھر تاریخ بتاتی ہے کہ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف یثرب میں ہیں، انہیں علماء یثربیین چنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا، جن کی نشانیاں سنا کرتے تھے وہ نبی آخر الزماں کی بعثت بھی ہو گئی، اب حضور کو ہم نے یثرب کی دعوت دینی ہے، کسی کو بھیجو۔ وہ سب مل کر ابو لیلہ کا انتخاب کرتے ہیں، اور ابو لیلہ کو ابن سعد اور ابن عساکر یہاں بیان کر رہے ہیں، ان کا انتخاب کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو لیلہ جاؤ، یہ خط جو امانتاً تبع الحمیری ہمیں دے کر گیا تھا وہ خط لے کر جاؤ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقبہ کے مقام پر جہاں موجود ہوں حضور کو یہ خط دے دینا۔ حضرت ابو لیلہ کہتا ہے میں وہ لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا مکہ معظمہ یا عقبہ کے مقام پر آیا، آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاس آیا، ابھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا تھا، سلام کرنے والا تھا، خط دینا تو بات کی بات، بات کرنا تو بات کی بات، نہ وہ سوشل میڈیا کا دور، نہ مواصلات کا دور، نہ ٹیلی فون کا دور، نہ موبائل کا دور، یہ نہیں کہ اس کے چلتے وقت سوشل میڈیا میں آ گیا کہ ابو لیلہ چل پڑے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور تبع الحمیری کا خط لے کر آ رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے پہلے خبر ہو گئی نہیں، ابھی تو نہ ابو لیلہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا تھا، نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابو لیلہ کو دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں ابھی حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہی تھا تو فرماتے ہیں کہ کیا تم ابو لیلہ ہو؟ کیا تم ابو لیلہ ہو؟ میں نے عرض کیا نام یا رسول اللہ میں ابو لیلہ ہوں، آپ نے فرمایا معک کتاب تبع الاول، کیا تیرے پاس تبع الحمیری الاول کا وہ خط ہے جو لے کر آئے ہو؟ ابو لیلہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا یہ کوئی انسان نہیں جادوگر نظر آتے ہیں،
آپ نے فرمایا کیا تجھے سمجھ نہیں آتی یہ صرف جادوگر کی طاقت ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، یہ کافی نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، مجھے اس نبی نے مجھے اس اللہ کی بارگاہ سے خبر ہو گئی۔ اس کے بعد آگے چلیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں، اپنی اونٹنی پر سوار ہیں۔ اب بتائیں کیا کوئی پروگرامنگ تھی، کوئی روبوٹک سسٹم تھا، کوئی چپ لگی ہوئی تھی اس اونٹنی کے اندر کہ وہ خود آٹومیٹیکلی اسی گھر کے سامنے پہنچ جاتی؟ اب وہ اونٹنی چل رہی تھی، وہ مبرمج تھی، وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھی، اسے اس کے پروگرام کے اندر اور اس کے گوگل میپ کے اندر وہ ایڈریس اللہ نے لکھ دیا تھا کہ اونٹنی وہاں رکنا جو تبع الحمری کا گھر ہوگا، جو وہ حضور کے لیے رہائش گاہ بنا کر گیا ہوگا، وہیں رکنا، وہی تیری قسمت ہے۔ اب وہ اونٹنی چلتے چلتے جس گھر کے سامنے پہنچی، وہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور آپ کا استقبال کرنے لگے۔ اونٹنی آپ کے دروازے پر رک گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، ان کی تو عید ہو گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس گھر میں قیام فرمانے والے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رنجا فرمایا، سب سے پہلے پوچھا کہ تیرا نسب کیا ہے؟ بعد میں جا کے پتا چلا وہ جو 1000 سال پہلے 400 علماء میں سے جو سب سے بڑا عالم جس نے تبع الحمری کی توبہ کروائی تھی اور بچانے والا تھا، فیصلہ کرنے والا تھا، حضرت ابو ایوب انصاری اس کی اولاد میں سے تھے، اور وہ خط دوبارہ پیش کر کے کہہ رہے ہیں میں اسی کی اولاد میں سے ہوں جس کے لیے تبع الحمری جو گھر بنا کے اس کے حوالے کر گیا تھا اور کہا تھا نسلن بعد نسلن، اولادوں کو دیتے جانا اور کہنا اس گھر کی حفاظت کرنا، یہ گھر تیرا نہیں یہ مصطفیٰ کا گھر ہے، جب آئے تو انہیں حوالے کر دینا۔ حاضر محترم، وہ دے رہے ہیں، آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میری نسلیں 1000 سال سے، میرے آباء اور اجداد 1000 سال سے عمل سے حکمت سے تدبیر سے صالحیت سے تقوی کا پیکر بن کر، ہماری صرف نوکری یہ تھی کہ وہ جو تبع گھر بنا کر گیا تھا وہ آپ کا گھر تھا، ہم آج تک اسی گھر کی رکھوالی کرتے آئے ہیں، آج آپ آ گئے ہیں، گھر والے آ گئے، اب ہم نے کیا رہنا، آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہاں سے بات شروع کی تھی کہ محبت بعد میں جو نظر آتی ہے وہ محبت بتاتی ہے کہ اس کے آباء و اجداد میں بھی عاشق ضرور ہوں گے۔ اب جب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم دیکھیں، 2 واقعات پیش کر کے اور ایک واقعے کے بعد اجازت لینا چاہوں گا کہ سنیے۔ اب یہ ایک نیچے پورشن بنایا تھا اور ایک اوپر پورشن بنایا تھا، ایک گراؤنڈ فلور تھا، ایک اس گھر کا فرسٹ فلور تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا کہ بھائی حضور اکیلے تو نہیں، دن رات صحابہ کرام ملنے آئیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھیاں چڑھیں گے تو تکلیف ہوگی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آسانی کے لیے گراؤنڈ پہلی رات آئی، پریشان ہو گئے، کہتے ہیں مجھ سے گستاخی ہو گئی۔ ان کی زوجہ کہتی ہیں ابو ایوب کیا ہوا؟ ہمارے یہ تو بھول گیا، اب میں قدم کہاں رکھوں؟ سوچتا ہوں نیچے حضور ہیں، اوپر ابو ایوب کا قدم ہے، میرا قدم اس قابل نہیں کہ حضور کے اوپر رکھ سکوں، میں کبھی اس کونے میں جاتا ہوں، ساری رات اس کونے میں بیٹھ کے گزار دی کہ ادھر قدم رکھوں، حضور محمد مصطفیٰ کے اوپر نہ آ جائے تو 1000 سال کی خدمت رائے گاہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اچانک ایک پانی کا مٹکا تھا ہمارے پاس، وہ گر گیا۔ جب پانی گر گیا، سردیوں کی راتیں تھیں، تو میں نے ہمارا جو لحاف تھا
میں نے اور میری زوجہ نے اس سے پانی کو صاف کیا اور ٹھٹھرتے ہوئے زندگی وہ ساری رات گزار دی۔ حاضرین محترم، یہی کہہ رہا تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور مستی اور ادب بارگاہ مصطفیٰ بتا رہا ہے کہ وہ کس نسل سے آئے ہیں۔ وہ 1000 سال پرانا جو ادب تھا، جو اس عالم نے سکھایا تھا، اس ادب کی حفاظت میں 1000 سال گزار کر بھی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ادب کوئی بدل نہ سکا، ان کا عشق کوئی ختم نہ کر سکا۔ یہاں پر 2 روایات پیش کرنے لگا ہوں کہ ایک روز حدیث حسن ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آپ بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی احبک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انظر ماذا تقول، اے عبداللہ دیکھ تو صحیح تو کیا کہہ رہا ہے۔ پھر کہا واللہ انی احبک، یا رسول اللہ میں واقعی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انظر ماذا تقول، تیسری دفعہ کہا دیکھو تو صحیح تو کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا خدا کی عزت کی قسم یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تو مجھ سے واقعی محبت کرتا ہے تو پھر انتظار کر، تحبنی فاعد للفقر تجفافا، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر اور تنگ دستی کے لیے انتظار کر۔ ان الفقر اسرع الى من يحبني من السيل الى منتهاه، فرمایا خدا کی عزت کی قسم میری محبت اور دنیا کی محبت ایک دامن میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا دنیا میں رہے گا یا میری محبت کا دامن تھامے رکھے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا ہوں، فرمایا فقر آئے برداشت کرے گا، تنگ دستی آئے کرے گا، عذاب آئے کرے گا، تکلیف آئی کرے گا، مصائب آئے کرے گا، بھوکا رہنا برداشت کرے گا، پھر تیری محبت قبول ہو گئی۔ حاضرین محترم، ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، 2 واقعات بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ حدیبیہ کا موقع ہے، مستند حدیث ہے، محبت کی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معاہدہ کر رہے ہیں، معاہدہ نامہ جب طے پاتا ہے تو نیچے محمد بن عبداللہ یا محمد رسول اللہ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، لکھنے والے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہیں، اور پھر جب سائن کروانے کے لیے وہ ڈاکیومنٹ کفار مکہ کو دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اسی پہ تو مسئلہ ہے، اگر محمد رسول اللہ مان لیا تو پھر ایشو کیا رہا؟ انہوں نے کہا اسے محمد بن عبداللہ کر لکھنا ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اسے مٹا دے۔ فرمایا علی کے ہاتھ اس لیے نہیں بنے کہ یا رسول اللہ آپ کا نام مٹا سکے، علی تو ساری زندگی رسول اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے کرتے زندگی گزار رہا ہے، علی کی جرت نہیں کہ رسول اللہ مٹا دے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قلم لیا اور وہ حصہ مٹا دیا۔ پھر آخر واقعہ بیان کر رہا ہوں، حضرت زید بن دسنا کا واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، ابھی شہید کیا جانے والا ہے۔ قریش مکہ کہتے ہیں کہ اے زید بھائی تجھے آخری آفر دیتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر اپنی جان بچانی ہے اور اپنے اولاد کے ساتھ عیش و عشرت سے وقت گزارنا ہے تو حضور کو بلاؤ اپنی جگہ پہ، انہیں ہمارے حوالے کرو تاکہ تیری جان بخشی ہو سکے۔ آپ فرماتے ہیں تو نے زید کو سمجھا ہی نہیں، خدا کی عزت کی قسم اگر میرے مصطفیٰ کو وہاں بیٹھ کر اگر کوئی کانٹا چبھے تو اس کی تکلیف پہلے زید کو یہاں ہوتی ہے، مجھے تو وہ کانٹا چبھنا برداشت نہیں ہوتا، میں حضور کو تیرے حوالے کر کے برداشت کیسے کروں گا؟ پھر آخر میں حضرت خبیب الانصاری کہتے ہیں کہ قریش مکہ پھر وہ وقت آیا، احد میں تھے، شہید کیے جانے کا وقت تھا، وہ کہتے ہیں اتحب ان محمدا مکانک، کہ اے خبیب کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کی جگہ حضور آ جائیں اور تمہیں ہم گھر بھیج دیں؟
آپ نے فرمایا واللہ ما احب انی فی اہلی و ولدی و ان محمدن بینک، میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میں گھر جاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں، ہماری زندگیاں بھی حضور پر قربان، ہماری آنکھ بھی حضور پر قربان، ہماری جان بھی حضور پر قربان۔ یہاں پر حضرت ابو سفیان کا جملہ سننے والا ہے، وہ حیران ہو گئے کہ کیا عاشق مصطفیٰ کا عالم بھی یہ ہوتا ہے؟ ہم اس کی جان بخشی کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تمہیں جان بخشی کرتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں، صرف حضور کو ہمارے حوالے کرو۔ اگر جان پیاری ہوتی تو پھر اپنی جان بچا کر حضور کا سراغ ہمیں لگا دیتا اور بتاتا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ تو کہتا ہے واللہ ما رأیت من قوم قط اشد حبا لی صاحبہم من اصحاب محمد لہو۔ وہ کہنے لگے خدا کی عزت کی قسم، میں نے آج تک کوئی ایسی قوم نہیں دیکھی جو اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتی ہو جتنی حضور کے صحابہ کو حضور سے محبت کرتے دیکھا ہے۔ یہاں آخری بات کر رہا ہوں، سمجھ آ گئی کہ یہی تو ایمان کی اصل تھی جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گارنٹی لی تھی کہ جب تک تمہاری جان سے عزیز تر میں نہ ہو جاؤں ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آج حضرت خبیب نے بتا دیا، اور پھر جاتے جاتے شہید ہوتے ہوتے خبر دی، کسی کو کہا جاؤ میرے مصطفیٰ کو کہو کہ خبیب جاتے جاتے آپ پر سلام بھیج کر گیا ہے اور قوم والوں کو پیغام دے کر گیا ہے، اے میری قوم میں تو لڑتا لڑتا جا رہا ہوں، جان دیتا دیتا جا رہا ہوں، حضور کی خاطر جان دے دی، میں نے عزت دے دی، آبرو دے دی، خاندان قربان کر دیا، مگر مجھ سے وعدہ کرو اگر تمہارے جیتے جی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو کچھ ہوا، ایک کانٹا بھی چبھا، اتنی سی بھی تکلیف ہوئی تو قیامت کے روز میں تو میں ہوں، میرا ہاتھ ہوگا تیرا گریبان ہوگا، میں اس وقت پوچھوں گا جب میرے مصطفیٰ تمہارے سامنے تھے تو تم اپنی جانیں دے کر میرے مصطفیٰ کو کیوں نہ بچا سکے۔ حاضرین محترم، یہی وہ محبت مصطفیٰ ہے، یہی وہ عشق مصطفیٰ ہے، یہی وہ ایمان کی اصل ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے ایمان دیا ہے، مگر اس ایمان کی سلامتی آج کے دور میں یہ ہے، غیرت ایمانی یہ ہے، محبت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی رکنا نہیں ہے۔ عاشق کبھی نہ تکلیف دیکھتا ہے، نہ مسائب دیکھتا ہے، نہ وسائل دیکھتا ہے۔ وسائل دیکھے بغیر آنکھیں بند کر کے جو چل پڑے وہ عاشق مصطفیٰ ہے، وسائل دیکھے بغیر جو حضور کے دین کے لیے جان دینے کو تیار ہو وہ عاشق مصطفیٰ ہے۔ آپ لوگ وسائل کم ہیں مگر عشق و محبت کی مستی میں کمی نہیں، آپ کی دیوانگی میں کمی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک کا وقت آیا تو آپ نے اپنی قمیص مبارک سیدنا علی مرتضی اور سیدنا عمر فاروق کو پکڑائی اور فرمایا وہاں یمن میں کرن کے شہر میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، میرے بعد میرے اس کا نام اویس ہے، اس کے پاس چلے جانا، میری یہ قمیص میری یہ نشانی اسے جا کر دے دینا۔ پوچھا ہوگا یا رسول اللہ وہ اویس کون ہے؟ بتایا ہوگا تمہیں یاد ہے کہ جب احد میں میرے دندان مبارک شہید ہوئے تھے وہ اویس میرے زمانے میں رہتا ہے، تم اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہو، وہ اپنے وجدان سے مجھے دیکھتا ہے۔ جب میرے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اس نے سارے دندان اپنے شہید کر دیے، یہ سوچتے ہوئے پتہ نہیں یہ والا ہوا ہو تو اسے بھی نکال دیا، حضور کا یہ والا ہوا ہو اسے بھی نکال دیا، کرتے کرتے سارے دانت نکال بیٹھا تھا صرف میری محبت میں۔ آپ نے فرمایا جا کر اویس کو کہنا میری یہ قمیص دینا اور میرا یہ جبہ دینا، اور جا کر کہنا حضور کہہ گئے تھے اویس میری امت کے لیے دعا کرنا۔ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو جا کر ملے، کہنے لگے اویس بھائی یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تحفہ بھیجا ہے اور دعا کے لیے فرمایا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
وہ کہنے لگے کہ اے عمر فاروق، اے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، کیا تم نے میرے مصطفیٰ کو کبھی دیکھا ہے؟ وہ حیران ہو گئے، تڑپ گئے، کہتے ہیں ویس بھائی 63 سال حضور ہی کو تو دیکھا ہے، ہمارا جو کچھ آج تک دیکھتے رہے وہ حسن مصطفیٰ کی ایک جھلک تھی۔ تمہیں کیا پتا کہ حضور کون ہیں؟ تمہیں کیا پتا کہ میرے مصطفیٰ کون ہیں؟ حاضرین محترم، عشق ہو تو وہ ہو جو حضرت اویس کرنی نے پیدا کیا، عشق ہو تو وہ جو بلال حبشی نے دکھایا، اور عشق ہو تو وہ جو تبا الحمیری نے جس کا مظاہرہ کر کے پوری امت کو متعجب کر دیا۔ آج اس محبت، اس وارفتگی کی اس کیفیات کو، اس ایمان کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آخری بات بھی وہی کر رہا ہوں جو میری پہلی بات تھی۔ آپ کی اگلی نسل اگر ان میں عشق رہا تو دیکھنے والا کہے گا اس کے باپ دادا بڑے عاشق تھے۔ اگر ایمان سلامت رہا، 10 نسلوں میں بھی سلامت رہا، تو دیکھنے والا کہے گا لگتا یہ ہے کہ آج کے دور میں اس کے باپ کو کوئی عاشق مصطفیٰ ملا تھا جس نے حضور کے عشق کرنے کے آداب سکھائے تھے۔ 10 صدیاں بعد بھی، 500 سال بعد بھی، 200 سال بعد بھی، 100 سال بعد بھی، 50 سال بعد بھی، 20 سال بعد بھی، اگر آپ کی اولاد میں، بچوں میں، بچیوں میں ادب مصطفیٰ رہا، اگر نسبت مصطفیٰ رہی، عشق مصطفیٰ رہی، تو کوئی یہ کہے گا کہ اس کے باپ کو کوئی اچھے ضرور ملے تھے۔ جب پتہ کریں گے تو پتہ یہ چلے گا اس کے باپ کو شیخ الاسلام کا زمانہ ملا تھا، منہاج القرآن کی صحبت ملی تھی، شیخ الاسلام کی نسبت ملی تھی، غلامی عشق مصطفیٰ اس لیے نسلوں میں چلی آ رہی ہے کہ اس نے غلامی مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ سے سیکھی تھی۔ آج منہاج القرآن آپ کو اس لیے غلام مصطفیٰ بنا رہا ہے۔ تبال ہلیری نے ایک گھر بنایا تھا، شیخ الاسلام ہزاروں گوشہ درود بنا کر دے رہے ہیں۔ منہاج القرآن حضور کی بارگاہ کا دسترخوان بنا کر دیا ہے۔ 1000 سال بعد بھی آپ کی نسل میں سے بھی ابو ایوب انصاری کا کوئی غلام آیا، اگر اس کی چابیاں سنبھالتے رہیں گے تو کوئی کہے گا یا رسول اللہ، میرے اجداد آپ کی محبت کے یہ گھر بناتے رہے، تقسیم کرتے رہے، میرے حوالے کرتے رہے، میری آنکھوں کے آنسو بتا رہے ہیں کہ میرے اجداد بھی بڑے عاشق مصطفیٰ تھے۔ ان کا عشق بتا رہا ہے کہ انہیں قربت شیخ الاسلام ملی تھی۔ یہ منہاج القرآن ہے، آپ کی نسلوں، آپ کے خون میں، تاکہ یہ محبت جاری رہے۔ حضور شیخ الاسلام نہ کتابوں کا عوض لیتے ہیں، نہ سفر کا عوض لیتے ہیں، نہ دین کی کوئی خدمت لیتے ہیں، نہ اس نوکری کے کوئی عوض لیتے ہیں۔ کہتے ہیں میرا نہ تم سے کچھ ہے نہ ان سے کچھ ہے، مجھے غرض تو بارگاہ سرور کون و مکان سے ہے۔ قیامت کے روز آپ کو تشت پہ رکھ کر آپ کے دلوں میں بڑی ہوئی محبت پیش کروں تو حضور کہیں اچھے عاشق نے تمہیں اچھا عاشق بنا دیا۔ بس اسی ایمان کی اس جلا کو قائم و دائم رکھنے کے لیے منہاج القرآن سے جڑیں، منہاج القرآن سے اس لیے جڑیں۔ یہ نہیں کہتا، پہلے تو کہتا ہوں کسی سے جڑیں، اگر کوئی پسند آ جائے اس کے ہو جائیں، اور اگر منہاج القرآن پسند آ گیا تو اس کی وابستگی کو مضبوط کریں، اس کی نسبتی کو مضبوط کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حضور کے عاشق بناتے ہیں، حضور کے دیوانے بناتے ہیں۔ حضور کی آل پر، حضور کی آن پر، حضور کے اصحاب پر کوئی حرج آ جائے، کوئی کانٹا بھی چبھے تو یہ تڑپ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو، اور آپ سب کا آنا قبول فرمائے، آپ کی کوششیں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔